السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وآلہ واصحابہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ وقال عز وجل والذین آمنوا اشد حبا للہ، او کما قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ وعظمت رسولہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ ہم تمام کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے آج کے ہمارے اس عظیم الشان 11 روزہ مجالس کا 5واں جلسے کی سرپرستی فرما رہے حضرت الحاج فخر گلبرگہ ڈاکٹر شیخ شاہ محمد عبدالدین جنیدی المعروف سراج بابا صاحب قبلہ، سجادہ نشین بارگاہ حضرت شیخ دکن رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے درمیان موجود آج کے ہمارے مہمان عالم دین حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عمران خان صاحب حبلی، اور آج کے ہمارے جلسے کے دوسرے مہمان حضرت علامہ مولانا محمد فخر الدین صاحب قبلہ، خطیب و امام بارگاہ شیخ دکن، وہ نائب صدر جماعت اہل سنت کرناٹک، وہ فرزند حضرت منہاج الدین باجی صاحب، علی جناب محمد ضیاء الدین انس، والی جناب گیسو دراز صاحب، خطیب و امام مسجد ہادہ فضل الدین صاحب، وہ ناظم جلسہ علی جناب محمد طاہر صاحب، وہ انتظامی کمیٹی، وہ معزز سامعین اور طلباء۔ آج ہم جمع ہوئے ہیں اور ہمارے جمع ہونے کا مقصد ہے ذکر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، کہ ہمارا اور آپ کا جمع ہونا ہی اس سلسلے میں اور اس بات کو بتاتا ہے کہ ہمیں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کتنی سچی اور پکی محبت ہے، اور یہ محبت ہی ہے کہ اتنی ٹھنڈ میں بھی ہمیں اپنے بستروں کو چھوڑ کر یہاں پر آ کر آپ کے ذکر کو سننے اور سنانے کی سعادت بخش رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے ہی شخصیتوں کے تعلق سے فرماتا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اللہ کے ایمان والے بندے وہ ہوتے ہیں جو ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، کہ جب بندہ اللہ سے ہر چیز کو چھوڑ کر محبت کرتا ہے، یقیناً ہم اور آپ بھی اللہ سے بہت انتہا محبت کرنے والے ہیں، اور ہمارا جمع ہونا اس بات کی یہ علامت بھی ہے کہ ہم اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اللہ والوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت بڑی اہم چیز ہوتی ہے، یہ حدود کو توڑتی ہے، سرحدوں کو توڑتی ہے، یہ رنگ نسل کو توڑتی ہے، یہ ہر چیز سے بالا ہو کر محبت جو ہوتی ہے اس کا ایک الگ ہی مزہ ہے۔ لیکن تھوڑی سی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اس بات کو آپ کو سمجھاتا چلوں کہ یہ جو محبت ہوتی ہے، یہ محبت کی جو شروعات ہوتی ہے، یہ شروعات ایک ایسی چیز ہے کہ یہ بندے سے نہ ہوتے ہوئے خدا سے یہ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّوهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، کہ ان قریب ہم ایک ایسی قوم کو لائیں گے کہ وہ لوگ اللہ سے محبت کریں گے، اس سے پہلے اللہ ان سے محبت کرے گا، کہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور ایسی قوم کو دنیا میں لائے گا کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے وہ بندے بھی اللہ سے محبت کریں گے۔ یعنی علماء کرام یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ محبت کی جو شروعات
اور اس کی جو بگننگ ہوتی ہے یہ ہوتی ہے اللہ کے پاس سے۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے، اللہ سے پیار ہونا چاہیے، اللہ سے لگاؤ ہونا چاہیے، لیکن آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ یہ محبت کا آغاز ہی اللہ سے ہوتا ہے۔ پہلے اللہ محبت کرتا ہے، اس کے بعد بندے اللہ سے محبت کرنا شروع ہوتے ہیں۔ یہ شروعات ہی ایک عجب انداز میں ہوتی ہے، ورنہ ہمارے قلوب میں یا ہمارے اندر اتنی طاقت یا استطاعت نہیں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو چاہنے والے بن جائیں بغیر اس کی مرضی کے، بغیر اس کی خواہش کے۔ تو محبت کا آغاز اللہ سے ہوتا ہے۔ اس بات سے آگے بڑھیں کہ بخاری شریف کے حدیث سے پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے، میں نے کہا کہ محبت کی شروعات اللہ سے، جبرائیل سے فرماتا ہے جبرائیل آؤ، دنیا میں فلاں بندہ ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی جبرائیل فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے جبرائیل تم بھی اس سے محبت کرو۔ حتیٰ کہ محترم سامعین، اختصار اور الفاظ کو کم انداز میں لیتے ہوئے بات کو بتاتا چلوں، کیونکہ اصل خطاب آج کے ہمارے مہمان عالم دین کا ہمیں سننا ہے۔ بس چند لمحات کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جبرائیل تم بھی ان سے محبت کرو۔ پھر کیا ہوتا ہے محترم سامعین کہ زمین پر ایک ایسا بندہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ کے خاطر جبرائیل اس سے محبت کرتے ہیں۔ جبرائیل جا کر فرشتوں میں اور آسمانی مخلوق میں آواز لگاتے ہیں، اے فرشتوں سنو، زمین پر ایک ایسا بندہ ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، میں جبرائیل بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو محترم سامعین، زمین پر ایک بندہ جس کو اللہ نے پسند کیا، اللہ اس کا محب ہو گیا اور وہ اللہ کا محبوب ہو گیا۔ اب کیا ہوتا ہے محترم سامعین، اللہ بھی اس بندے سے محبت کرتا ہے، جبرائیل بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمانی مخلوق بھی اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ اب یہ محبت کا چرچا، یہ محبت کا سلسلہ اب آسمانوں پہ ہو رہا تھا۔ ایک زمانہ گزر جاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جبرائیل کو پھر بلاتا ہے، حکم فرماتا ہے اے جبرائیل جس بندے سے میں محبت کرتا ہوں اب جاؤ زمین پر، اس کے ذکر کو آسمان تک ہی محدود نہ رکھو، زمین میں ایسے دلوں کو ڈھونڈو، انہیں پاک و صاف کرو، اور جس بندے سے میں محبت کرتا ہوں اس کی محبت ان پاک اور صاف دلوں میں بھی ڈال دو۔ تو جبرائیل زمین پر آتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث سے پاک ہے، ایسے پاک و صاف دلوں کو دیکھتے ہیں، ان کو تلاش کرتے ہیں، جو پاک و صاف ہوتے ہیں، جو پاک و صاف نہیں ہوتے ہیں جبرائیل انہیں پاک و صاف کراتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے محترم سامعین، جس سے اللہ تبارک و تعالی محبت کر رہا ہوتا ہے اس کی محبت کو ایسے پاک و صاف دلوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب محترم سامعین، جو بات آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں، حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ عظیم البرکت شخصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے ان کو چاہا، ان سے محبت کی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنے غوث کو چاہنے والا ہوں، اے جبرائیل تم بھی اس کو چاہنے لگ جاؤ، فرشتوں سے بھی چاہنا کی بات کرو۔ پھر ہوتا ہے کیا محترم سامعین، زمین پر آتے ہیں جبرائیل اور آ کر محترم سامعین ایسے دلوں کو ڈھونڈتے ہیں جو غوث پاک سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ تو محترم سامعین، ہم اور آپ جو یہاں پر آئے ہیں، ہم اگر یہ سوچ رہے ہیں ہم آئے کو اپنا محبوب بنا لیا اور اللہ جس کا محب بن گیا، اس سے جبرائیل نے محبت کی، اس سے فرشتوں نے محبت کی، اس غوث اعظم کی محبت کو اللہ نے ہمارے دلوں میں ڈال کر ہمیں یہاں پر بلا لیا اور حضرت قبلہ کی زیر سرپرستی میں ایسے غوث اعظم کے ذکروں کو سننے اور سنانے کا موقع دیا۔ ہم اپنی قسمت پر جتنا ناز کرے کم ہوگا، کیونکہ ہمارا دل وہ ہے جس کو اللہ نے غوث کی محبت کے لیے چن لیا۔ تو محترم سامعین، ہم آئے نہیں، بلائے گئے ہیں۔ محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں، آتے وہی ہیں جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ تو محترم سامعین، یہ محبت ہی ایک عجیب انداز اس کا ہوتا ہے کہ جب ٹوٹ کر انسان کسی کو چاہنے لگتا ہے تو کیا دن ہوتی ہے، کیا رات ہوتی ہے، کیا سردی ہوتی ہے، کیا گرمی ہوتی ہے، ہر چیز کو بالائے طاق رکھ کر
وہ بس محبت کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ تو محترم سامعین، ہم جن سے محبت کرتے ہیں وہ ایسی عظیم البرکت شخصیت حضور غوث العالم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کیا آپ کے تعلیمات ہیں، کیا آپ کے کرامات ہیں، کن کن کو بیان کیا جائے، کن کن کو چھوڑا جائے، کیا کیا وہ آپ کے رشد و ہدایت ہیں جن سے برکات حاصل کیے جائیں۔ محترم سامعین، اگر آئے ہیں ان کی محبت میں تو کچھ لیتے ہوئے بھی چلے جائیں۔ حضور غوث العالم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے اعمال کی جان ان کی، میں نے دیکھا اپنے اعمال کو کہ بہترین اعمال کیا ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے تعلیمات اسلام کو پورا پڑھا اور اس میں سے میں نے دیکھا کہ اچھے اعمال کیا ہیں۔ وہ اچھا عمل کون سا ہے جس پہ میرا عمل ہے اور جس پہ تم بھی عمل کرو۔ مریدین کو تعلیم دیتے ہوئے حضور غوث العالم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بہترین اعمال جس پر تمہارا عمل ہونا چاہیے وہ کھانا کھلانا اور جو بہترین اخلاق کے ساتھ کسی کے ساتھ پیش آنا، غریبوں کو کھانا کھلانا، یتیموں کو کھانا کھلانا، بے گھر جو ہو ان کے پیٹ بھرنا، یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ اور کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے کوئی شخص اس وقت تک متقی نہیں کہلا سکتا جب تک کہ شریعت کے ظاہری اعمال ما حق عمل نہ ہو جائے گا۔ ظاہری اعمال، باطنی و روحانی تو اور ہیں، لیکن حضور غوث العالم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں سب سے پہلے ایک بندہ مومن کا عمل یہ ہونا چاہیے، نمازوں کی پابندی ہونی چاہیے، روزوں کی پابندی ہونی چاہیے، صدقہ خیر و خیرات ہونا چاہیے، حسن سلوک اس کے اندر ہونی چاہیے، اچھی رواداری اس کے اندر ہونا چاہیے، حسن سلوک کا بہترین مجسمہ وہ ہونا چاہیے، بڑوں کا ادب و احترام اسے کرنا چاہیے، چھوٹوں پہ اسے شفقت کرنا چاہیے، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا چاہیے، پڑوسیوں کا حقوق ادا کرنا چاہیے، دوست و احباب کے جب تک ظاہری تعلیم عمل نہیں ہوگا کوئی انسان متقی اور تقوی والا نہیں بنے گا۔ اور سن لو، اللہ کے نزدیک تم اسی وقت ایک بہترین انسان ہوگے، اللہ کے نزدیک تمہارا مقام اسی وقت بڑھے گا جب تم تقوی کی بنیاد پہ اللہ کے حضور کھڑے ہو جاؤ گے۔ تقوی ہی ایک ایسی چیز ہے، رنگ، نسل، ذات پات، چھوٹا بڑا، امیر غریب، گولا کارا، اللہ کے نزدیک کوئی معیار نہیں۔ اگر کوئی معیار اللہ کے نزدیک رکھتا ہے مانے وہ ہے تقوی۔ اور حضور غوث العالم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں تقوی کوئی ایسی چیز نہیں کہ بیٹھے بٹھائے آ جاتا ہے، تقوی ایک ایسی چیز ہے جب تک شریعت کے ظاہری اعمال پہ تمہارا عمل نہیں ہوگا تقوی تم تک آئے گا ہی نہیں۔ اگر کوئی دعوے دار بھی ہوگا تقوی کا تو آپ فرماتے ہیں وہ جھوٹا ہے، وہ مکار ہے، تقوی اس کے نزدیک نہیں آتا ہے۔ حضور غوث العالم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات کو میں بیان کرتا چلوں مختصر انداز میں محترم سامعین، کہ آپ اپنی زندگی کو حضور غوث العالم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی دیکھیں تو آپ بڑے ہی مخلص اور لوگوں کے درد کو بڑے سمجھنے والے تھے۔ لوگوں کے لیے آپ کا معاملہ ایسا تھا کہ خود بھوکے رہتے ہیں، خود فاقہ کشی کرتے ہیں، لیکن سامنے والے کے پیٹ بھرنے کے بارے میں آپ فکر مند رہا کرتے ہیں۔ حضور غوث العالم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی جب عمر شریف 20 سال کی تھی، آپ فرماتے ہیں خود کہ بغداد میں ایک مرتبہ بہت بڑا قحط پڑ جاتا ہے، اتنا قحط کہ لوگ کھانے کے دانے کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ جو کہ میں تھا طالب علم، ہمارے مدرسے کا مطبخ بھی بند ہو چکا تھا، تو تمام طلباء بھی پریشان تھے۔ بغداد کے رہنے والے چاہے امیر ہو غریب ہو چھوٹا ہو یا بڑا ہو ہر کوئی پریشان تھے۔ لوگ بڑے بڑے امیر لوگوں کے دروازے پر چلے جاتے شاید کچھ کھانے کے لیے مل جائے، شاید وہ کچھ بچا کچا باہر پھینک دیں تو اس میں سے کچھ مل جائے۔ حضور غوث العالم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے تو اپنا اوڑھنا بچھونا اپنی بھوک اور پیاس اللہ کی عبادت کو بنا لیا تھا، لیکن ایک وقت میرے اوپر بھی ایسا آتا ہے شدت بھوک سے میں بھی تھوڑا سا نڈھال ہو جاتا ہوں، حتیٰ کہ میں کیا کرتا ہوں، دو مختلف واقعات ہیں اس کو ملا کر آپ حضرات کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس حالت میں ایوان کسرا کی طرف چلے جاتا ہوں اور ایک کھنڈرات میں پہنچ جاتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا تھا وہاں چند درویش رہتے ہیں،
کچھ وہاں پر بھی کھانے پینے کے لیے آتا ہے، تو میں ان درویشوں کے پاس چلے جاتا ہوں۔ جب میں ان درویشوں کے پاس جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ 70 درویش ہیں کہ کھنڈوات میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہے کھانے پینے کے لیے، اور کچھ آ بھی جاتا تو میرے دل نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ اس قحط کے عالم میں کچھ آ بھی جائے تو ان 70 درویشوں کے لیے ہی کافی ہونا مشکل ہے، میں کہاں 71واں ہو کر اس میں بیٹھ جاؤں۔ تو میرے دل نے گوارا نہیں کیا، حتیٰ کہ اسی طرح نڈال حالت تھی، دھوپ کی شدت تھی، میں آ رہا تھا بغداد کی گلیوں سے گزرتا ایک مسجد کے قریب سے میں نے گزرا تو مجھ پر تھوڑی سی غشی سی طاری ہو گئی، تو میں کیا کیا، مسجد کے اندر داخل ہو گیا، مسجد کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا، بس اللہ اللہ کا جاب کرنے لگا۔ حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اسی دوران ایک شخص مسجد کے اندر آتا ہے، ساتھ وہ کچھ کھانے کی پاکٹس لے کر آیا تھا، وہ میرے سے تھوڑا سا دور بیٹھ جاتا ہے، دور بیٹھ جا کر کھانا کھا رہا تھا، اس کی جو ہی نظر مجھ پر پڑتی ہے وہ مجھے محبت بھرے انداز میں دیکھ کر کہتا ہے، اے نوجوان آؤ، تھوڑا زیادہ کھانا لے کر آیا ہوں، تم بھی اس میں بیٹھ کر کھا سکتے ہو۔ حضور غوث العظم دستگیر نے فرمایا، آپ کا شکریہ، لیکن میں کھانے کا محتاج نہیں، میرے لیے اللہ کافی ہے، آپ کھا لیں، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ تو اس نے میرے حسرت بھرے چہرے کو دیکھتا گیا اور کہا کہ اے نوجوان، نہیں، آؤ میرے دسترخوان کے تم مہمان بن جاؤ، میرے دسترخوان کے مہمان بن جاؤ، باحثیت مہمان تمہیں مدعو کر رہا ہوں، آؤ میرے دسترخوان پہ بیٹھ جاؤ۔ حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کے بلانے میں بڑا درد تھا، بڑی محبت تھی، میں اٹھا اس کے دسترخوان پر بیٹھ گیا۔ اب گفتگو کھانے کے ساتھ شروع ہو گئی۔ دوران گفتگو اس شخص نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ میں جیلان سے آیا ہوا ہوں، اور جب میں نے بھی اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ میں بھی تو جیلان کا ہی رہنے والا ہوں، تو گفتگو کے دوران اس شخص نے کہا، اچھا تم بھی یہاں پر آئے ہو، کس سلسلے میں آئے ہو؟ میں نے کہا کہ میں یہاں پر مدرسے میں پڑھنے کے لیے بحیثیت طالب علم یہاں پر ہوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ اے نوجوان، کیا تو عبد القادر؟ میں جب آ رہا تھا اپنے گاؤں سے تو کچھ معاملہ ہوا تھا، بس اس نوجوان سے ملنا ہے، کیا تو جانتا ہے؟ تو میں نے کہا بالکل، اے شخص، اے اجنبی، اے عجمی، اے میرے گاؤں کے رہنے والے، میں تیرے سامنے ہی تو کھڑا ہوا، بیٹھا ہوا تیرے دسترخوان پر، تیرا مہمان بن کر، عبد القادر تو میں ہی ہوں۔ جو ہی میں نے اپنا تعارف اسے کرایا، وہ زار و خطا رونے لگا، ہچکیوں پہ ہچکیاں لینے لگا۔ میں نے کہا کہ اے اجنبی، یہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ میں نے تو اپنا تعارف کرایا، میں نے تو تیری کوئی دل آزاری نہیں کی، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو شخص نے کہا، معذرت چاہتا ہوں سرکار، آپ معاف کر دیں، مجھ سے بڑی خیانت ہو گئی ہے، اگر آپ معاف کر دیں تو پورا ماجرا سناؤں گا۔ حضور غوث العظم دستگیر نے فرمایا، تم اپنا ماجرا سناؤ، معافی تلافی تو ایک الگ چیز ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، میں کوئی آپ سے ناراض ہونے والا نہیں۔ تو اس شخص نے کہا، حضرت قبلہ بات دراصل یہ ہے کہ جب میں اپنے گاؤں سے تجارت کی غرض سے بغداد کے طرف آ رہا تھا، جب یہ اطلاع آپ کی والدہ محترمہ کو گھر بیٹھے ہو گئی کہ میں بغداد تجارت کے غرض سے جا رہا ہوں، تو آپ کی والدہ محترمہ نے میرے ہاتھ میں 8 دینار دیے تھے اور آپ کا نام اور تعارف کرایا تھا اور کہا تھا کہ آپ کو وہ دے دوں۔ جب میں بغداد میں آ گیا، یہاں پر قحط پڑا ہوا تھا، جیسا منافع مجھے ہونا تھا ویسا منافع نہیں ہوا، خسارے کی حالت ہو گئی، جو کچھ مال ساتھ میں لایا تھا وہ بھی ختم ہو گئے۔ آخر میں بچا کر 8 دینار جو آپ کی والدہ نے آپ کو دینے کے لیے بطور امانت میرے ہاتھ میں دی تھی، وہ بس بچ گئی تھی۔ میں نے 3 دن آپ کو ڈھونڈا، آپ کا انتظار کیا، لیکن فاقے پہ فاقہ گزر رہا تھا۔ اب شدت بھوک نے مجھے برداشت کرنے نہیں دی اور میں نے امانت میں خیانت کی اور 8 دینار میں سے خرچ کر یہ کھانا لے کر آیا ہوں۔ حضرت بات دراصل یہ ہے، اس دسترخوان پر آپ میرے مہمان نہیں بلکہ میں خود آپ کا مہمان بن چکا ہوں۔ یہ جو کھانا ہے یہ میرا نہیں بلکہ آپ کی والدہ کے پیسوں کا کھانا ہے۔ حضرت مجھے معذرت چاہتا ہوں، میں نے خیانت کی۔ حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایثار و خلوص دیکھیں، آپ فرماتے ہیں چھوڑ دو اس بات کو، مال کیا چیز ہے، مال نہ تیرا ہے نہ یہ میرا ہے، یہ مال تو خدا کا ہے اور ہمارے لیے خرچ کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ایک دوسرے
دوسرے کے منافع کے لیے بھیجا گیا ہے، اب یہ کھانا بھی کھا لو۔ اور دونوں خوش و خرم ہو کر حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، کھانا تناول فرماتے ہیں، بات کی گفتگو حضور غوث العظم دستگیر فرماتے ہیں، اب تھوڑے سے وہ بھی آبدیدہ ہو جاتے ہیں، تھوڑے سے رونے لگتے ہیں اور فرماتے ہیں میری ماں کیا چیز ہے۔ اے لوگوں سنو، جو تعلیم آپ دیتے ہیں وہ فرماتے ہیں میں نے اپنی ماں کی ایک وعدے کو پورا کیا تھا، جب ماں نے کہا سچ کہنا تو میں نے سچ کہا تھا، گنڈے بھی آ گئے تو میں نے سچ کہا، دشواریاں بھی آ گئی تو میں نے سچ کہا، میں نے ماں کے ایک وعدے کو پورا کیا۔ قسم اللہ کی، میں عبد القادر بغداد میں آ کر جب بھی پریشان ہوا ہوں میری ماں کی دعائیں میرے ساتھ آ چکی ہیں، جب بھی میں مالی اعتبار سے پریشان ہوا ہوں میری ماں کی جانب سے میرے لیے مال آیا ہے، جب بھی میں کٹھنائیوں میں گیا ہوں میری ماں کی روحانی دعائیں میرے ساتھ آئے ہیں، میں نے ماں کے ایک وعدے کی وفا کر دی، ماں نے تو پوری زندگی میرے لیے دعائیں اٹھا لی تھی۔ تو آپ اندازہ فرمائیں محترم سامنے، حضرت غوث العظم دستگیر فرماتے ہیں کہ جب کھانا کچھ نہیں تھا، جب پیسہ کچھ نہیں تھا، جب قحط پڑ چکا تھا، آپ کی ماں کی ممتا، آپ کی ماں کی محبت مال کی شکل میں آپ کے پاس آ جاتی ہے۔ حضرت غوث العظم دستگیر فرماتے ہیں کہ جب اس نے کچھ دینار میرے ہاتھ میں دیے تو میں نے کہا کہ اب جانے کے لیے تجھے دقت بھی ہوگی، اس میں سے کچھ مال تو بھی رکھ لے اور تو سفر کو طے کر لے کے جا۔ پھر حضور غوث العظم دستگیر فرماتے ہیں مال ایک میرے ہاتھ میں ایسا تھا جو کبھی نہیں ٹکتا تھا، اس نے کچھ مال میرے ہاتھ میں دے دیے تو اس کے بعد ہوتا کیا ہے، میں صبح سویرے پھر سے اٹھتا ہوں، غریبوں کو تلاش کرنے لگتا ہوں، جب غریب ملتے ہیں تو سب کو ایک جگہ جمع کیا، جو پاکٹ منی جو خرچ کے لیے میری والدہ نے مجھے دیے تھے ان تمام پیسوں کو میں نے خرچ کر کر کھانا لے لیا اور غریبوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا گیا، اور کچھ کھانا ان 70 درویشوں کے پاس بھی لے گیا اور کہا اے درویشوں سن لو، یہ میری ماں نے کچھ پیسہ میرے لیے دیے تھے، میں نے اس کو کھانے کی شکل میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں۔ تو کھانا کھلانا یہ آپ کی محبوب سنت تھی، یہ آپ کا بہترین عمل تھا۔ تو حضور غوث العظم کی تعلیم کو میں نے بیان کیا، کھانا کھلانا اور اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ تو اس واقعے میں یہی ایک عمل آپ کا نظر آیا کہ آپ جہاں پر مال آنے کے بعد مال کو کھانے کے لیے لٹا دیتے ہیں غریبوں کے لیے، وہیں پر جس نے آپ کی امانت میں خیانت کی اس کی امانت کی خیانت کو نظر انداز کرتے ہوئے بہترین سلوک اس کے ساتھ کرتے ہیں، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، شفقت کا معاملہ کرتے ہیں، کچھ پیسے اور دینار اس کے ہاتھ میں دے کر اسے گھر بھی روانہ فرما دیتے ہیں۔ تو محترم سامعین، یہ وہ چیز ہے حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کی جو ہمیں لینی ہے۔ یہاں پر مجالس کا یہ جو اہتمام ہوتا ہے یہی ہے محترم سامعین، اس کا مقصد کہ تعلیمات غوث اعظم کو عام کیا جائے، لوگوں کو قریب کیا جائے۔ کہ محترم سامعین، آپ سمجھتے ہیں حضور غوث العظم دستگیر یعنی کرامات کرامات کرامات، حضرات محترم کرامت بالکل برحق ہیں، لیکن ایک ولی کی سب سے بڑی کرامت حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک ولی کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ فرائض سنتوں اور نوافل پر عمل کرے، شریعت کے ظاہری اعمال پہ عمل کرے، تقوی کی زندگی کو اپنائے رکھیں، اتباع سنت، اتباع قرآن، اتباع رسول، یہ سب سے بڑی کرامت ایک ولی کی ہے۔ کرشموں کو دکھانا بالکل برحق ہے، لیکن کرامت کی ایک بڑی حقیقت کو آپ سمجھ لیں، تعلیمات، آپ کے مقاصد، آپ کے عزائم، یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ ایک آخری بات، اس کے بعد اپنی بات کو یہیں پر میں سمیٹ لے رہا ہوں، کیونکہ آج کے ہمارے مہمان عالم دین کا ہمیں خطاب سننا ہے۔ حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرو۔ اس کی ایک مثال دیتے ہوئے آپ فرماتے ہیں اللہ سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح جب ایک کوئی انسان مر جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے، مردہ ہونے کے بعد غسال کے ہاتھ میں چلے جاتا ہے، اب غسال اسے جیسا چاہے پلٹتا ہے، جیسا چاہے نہلاتا ہے، جیسا چاہے لگڑتا ہے، اختیارات ختم ہوتے ہیں۔ جیسے مردے کی حالت مرنے کے بعد اختیارات ختم،
غسال جیسا چاہے اس کے ساتھ کرے، جیسا چاہے نلائے، جیسا چاہے پانی دے، زندہ رہنے تک گرم پانی ہونا تھا، زندہ ہونے تک فلاں صابن ہونا تھا، زندہ رہنے تک فلاں شیمپو ہونا تھا، زندہ رہنے تک فلاں کے انداز میں نہا کرتے تھے۔ مرنے کے بعد اب غسال کا اختیار ہے، جو چاہے صابن لگائے، جیسا چاہے نلائے، جیسا چاہے پانی ڈالے، جیسا چاہے لباس پہنائے۔ تو جس طرح مرنے کے بعد ایک مردہ غسال کے ہاتھ میں چلے جا کر اپنی مرضی کو ختم کر کر غسال کی مرضی کے مطابق نہا کر اٹھ جاتا ہے، اسی طرح والذین آمنوا اشد حبا للہ کا مطلب یہ ہے اللہ سے محبت ایسے کرو، اپنے آپ کو اللہ میں ایسا فنا کر دو جیسا غسال تمہیں پلٹ کر رکھتا ہے، تم اختیارات نہیں رکھتے ہو، اللہ جیسا تمہاری حالت کرے، جیسی تمہاری زندگی کرے، خوشی دے، غم دے، اچھا دے، برا دے، جیسی تمہاری حالت کرے، اس حالت میں رب کا شکر اور صبر کرنا، یہی محبت خدا کی علامت و پہچان ہے۔ جیسا غسال کے ہاتھ میں جانے کے بعد اختیارات ختم، اسی طرح محبت خدا کا مطلب یہ ہے اللہ کے ہو جانے کے بعد اپنی مرضی ختم، اپنی انا ختم، اپنا نفس ختم، اپنے اختیارات ختم، اپنی ہر چیز کو فنا کر کر جب تم آگے بڑھو گے، وہی والذین آمنوا اشد حبا للہ کا مرتبہ ہے۔ یہ تعلیمات حضور غوث العالم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ ہمارے اسلاف کے تعلیم ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کی تعلیمات کو اپناؤ، سچوں کے نقش قدم پر چلو، یہ چلے تو تم بھی چلو، یہ دوڑے تو تم بھی دوڑو، ان کے دامنوں کو تھام لو، یہ اللہ کی منزل بتانے والے ہیں، اللہ تک لانے والے ہیں، جب یہ پہنچ جائیں گے ان کے دامنوں کو تھام لو، تم بھی مجھ تک پہنچ جاؤ گے۔ تو بہرحال محترم سامعین، کہنے کے لیے بہت کچھ باتیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا گیا ہے، جو کچھ بیان کیا گیا ہے حضور غوث العالم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں، ان تمام اچھی باتوں پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بیٹھنے